چین ملتا ہے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے بہت دور ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے بہت دور ہیں تو ان لوگوں کو رب کعبہ نے آگاہ کیا ہے کہ اس سے پہلے تمہارے اوپر شدید عذاب مسلط کیا جائے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ قرآن سے یہ اعلان کرتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہت ہی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب میں غفلت کی مذمت اور برائی میں بہت کچھ تحریر فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ غفلت وہ مرض ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے تندرست انسان، کامیاب انسان ناکام اور کمزور ہو جاتا ہے، اور غافل انسان دوسروں کی نعمت اور دولت سے حسد کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا کہ میرے نزدیک سب سے غفلت سب سے بڑی حسرت ہے۔ ایک دوسری جگہ حجت الاسلام امام محمد غزالی نقل کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے ذوالنون مصری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا گیا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے کیے گئے تو رب کعبہ نے، پروردگار عالم نے جو ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اے ذوالنون مصری، رب کعبہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت ذوالنون مصری جو ہے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب کعبہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور جو ہے مجھ سے پوچھا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اے ذوالنون مصری، تو نے میری محبت کے دعوے تو کیے لیکن پھر بھی جو ہے میری یاد سے غافل رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ذوالنون مصری ہے جن سے رب فرما رہا ہے اے ذوالنون مصری، تو نے محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کیے لیکن میری یاد سے غافل رہا۔ تو جن کے رتبے اللہ کی بارگاہ میں بڑے بلند مقام ہوتے ہیں، ان کی آزمائش بھی بڑی ہوا کرتی ہے، بلند ہوا کرتی ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ منزل عشق میں تسلیم رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سبا ان کو سبا مشکل ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے تو غفلت کے نتیجے میں وہ چیز تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک شخص نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں آتی، ان کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ ابھی خیال ہی پیدا ہوا تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی، جب پیشاب کی حاجت ہوئی تو پیشاب کرنے کے لیے جب پانی کے برتن کو اٹھایا تو اس پانی کے برتن سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، اللہ اللہ کے ذکر کی آواز صدا بلند ہونے لگی۔ تو انہوں نے اس پانی کے برتن کو زمین پر رکھا اور سوچنے لگے کہ جس برتن سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہو اس برتن کو پیشاب کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پانی کے برتن کو رکھا اور مٹی کے ڈیلوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ مٹی کے ڈیلوں سے بھی
اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، مٹی کے ڈیلوں سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آپ نے ان مٹی کے ڈیلوں کو بھی رکھا، یہاں تک کہ آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے وہ ہر چیز اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگی، اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی۔ آپ بڑے حیرت میں اور پریشان ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، آخر کیا کیا جائے؟ اتنے میں غیبی ندا ہوئی، اے نیک شخص کیا تو کچھ سمجھا؟ ہم اس کی آواز تمہارے کانوں تک کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کاروبار رک جائیں، اس لیے ہم ان کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آنے دیتے۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ہر چیز اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ انسان ہے، انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ آج کا انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے، آج کا انسان غفلت میں جی رہا ہے۔ یاد رکھو جو شے اللہ کی یاد سے غفلت کر جاتی ہے وہ شے جو ہے مٹا دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ درخت جو ہے وہ اس وقت کاٹے جاتے ہیں جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جانور اور پرندے جو ہیں، شکاری جو ہے انہیں اس وقت کرتا ہے جب وہ شکار ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج کا انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے غفلت میں گزار رہا ہے، آج کا انسان جو ہے غفلت میں زندگی کو جی رہا ہے۔ اس قدر غفلت کہ ہماری مساجدوں میں اذانوں کی آواز تو آتی ہے، جب ہماری مساجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں تو لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر جو ہے باتوں میں مشغول رہتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر وہ باتوں میں مگن ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر ہمارے گھروں میں جو ہے ٹیویاں چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے بلکہ مدینے والے تاجدار کا فرمان ہے۔ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان سر پر آ سکتا ہے، لیکن میرے محبوب کا فرمان اٹل ہے، برحق ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور کوئی اس کا جواب نہ دے تو اسے موت کے وقت میرا کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے اذان کو بھی اتنے ہلکے میں لے رکھا ہے کہ ادھر ہماری مساجدوں سے اذان تو ہوتی ہے لیکن ہم اپنی باتوں کو روکتے ہی نہیں ہیں، فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نبی کا فرمان ہے۔ ایک پیغام میرا یہ ہے، خدا را جب بھی اذان کی تمہارے کانوں میں صدائیں آنے لگے تو اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دو اور اذان کو سماعت کرو، اذان کا جواب دو، تاکہ مرتے وقت جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو۔ اور دوسری بات یہ جو مہینہ چل رہا ہے